ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھتے ہیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرنا انہوں دل نہیں کرتا، سارے انہوں کالا جادو ہو گیا۔ وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے۔ کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے تو کسی نے کچھ کیتا ہے، اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے۔ اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر، ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دیا کسی نے۔ آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دے دے میری طرف۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا، کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا بندے نے رستے میں؟ وہ کوئی خدا کا خوف کرو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں؟ کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں، نہ تلواریں، نہ گھوڑے، نہ سامانے زہر و ضرب۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے گا۔ تم نکلو میدان میں، لیکن خدا کا۔ کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کون ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ اور رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن منحصر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ ٹرائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا، کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے۔ میرے دوستو، اپنی مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے۔ مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ کمزور پڑنا چھوڑ دے، طاقتور وقت گزارے۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا، ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو، یا تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا۔ او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا
میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیل ہو گئے، اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کانپتا بظاہر دکھائی دیتا۔ ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے، تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد۔ ہم ہر بات میں کمزور ہیں، وہ بھائی آ جاتی ہے، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو۔ اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ، اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے۔ بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے، تو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے، جیے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے، اپنے رب کی معرفت رکھے۔ رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا، وہ کوئی اور ہے جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے۔ بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ۔ بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، کہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے۔ تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزارے، کبھی کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ؟ اچھا ہلکا ہلکا ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر بھائی اتنی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز، انشاءاللہ بات مانیں گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح، ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے۔ اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہذا وہ مانتی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی نہیں؟